السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، سنن ابن ماجہ کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نیا باب شروع کریں گے۔ باب ہے باب من حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا وہو یرا انہ کذب، یعنی اس شخص کے بیان میں جو بیان کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث، وہو یرا انہ کذب، باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یعنی اس شخص کے بیان میں یہ باب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹی حدیث منسوب کرتا ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی حدیث جو منسوب کی گئی ہے اور اسے معلوم ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی جھوٹی حدیث وہ بیان کر رہا ہے، حالانکہ وہ اس کو گڑھنے والا نہیں ہے، گڑھنے والا کوئی دوسرا ہے، یعنی کسی اور راوی نے بیان کی ہے حدیث، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے، تو اس شخص کا کیا حکم ہوگا اور اس شخص کے تعلق سے کیا بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس باب میں اسی سے متعلق جانیں گے۔ آئی بات میں؟ تو من حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ایک تو یہ کہ یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر حدیث گڑھ رہا ہے، یعنی آپ کی طرف جان بوجھ کر حدیث منسوب کر رہا ہے، تو ایک معنی اور مفہوم تو یہ ہوا، اور دوسرا معنی اور مفہوم یہ ہے یعنی کسی اور نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث گڑھی اور حدیث بنائی، کسی اور نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث بنائی، اور اس شخص کو معلوم ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بنائی ہوئی حدیث ہے، اور پھر بھی یہ بیان کر رہا ہے اس کا حکم بیان کیے بغیر، تو ایسے شخص کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اور ایسے شخص کا کیا حکم ہوگا؟ آئی بات میں؟ تو پہلا شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر حدیث گڑھتا ہے، حدیث بناتا ہے، اس کے تعلق سے اس سے پہلے باب میں بیان کیا گیا، یہ خاص طور سے اس شخص کے بارے میں ہے جو خود تو بیان نہیں کر رہا ہے، خود تو نہیں بنایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث، لیکن دوسرے نے بنائی، اور اسے معلوم ہے کہاں یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر گڑھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنائی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بیان کر رہا ہے اور اس کا حکم نہیں بیان کرتا ہے، اس کے بارے میں نہیں بتلاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہوگا، اس کے تعلق سے یہ باب قائم کیا گیا۔ وَهُوَ یرا، وہ جانتا ہے، یعلم کے معنی میں، یرا یعلم کے معنی میں، یا اسی طرح سے وَهُوَ یرا بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ روایت میں بھی یرا اور یرا دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے، تو یرا بھی، اور یرا یہ مجہول بمعنی یظن ہوگا، مجہول کا صیغہ وہ معنی یظن، یعنی یظن کے معنی میں وہ گمان کرتا ہے کہ وہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کا کیا حکم ہوگا؟ آئی بات میں؟ کہتے ہیں مؤلف، قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا علی بن حاشم عن ابن ابی لیلہ عن الحکم عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال من حدث عنی حدیثا وهو یرا انہ کذب فهو احد الکاذبین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث مؤلف نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حدث عنی حدیثا، جس نے کوئی حدیث میری طرف سے روایت کی، حدث عنی بیان کی، عنی مجھ سے یعنی میری طرف سے کوئی حدیث بیان کی، وَهُوَ يَرَى، حالانکہ وہ جانتا ہے، یرا اے یعلم یعنی وہ جانتا ہے۔ اور اسی طرح سے یرا یورا بھی پڑھا گیا ہے، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے مسلم کی شرح میں اس بات کی وضاحت کی ہے، اور یورا کو انہوں نے زیادہ عمدہ اور بہتر قرار دیا ہے۔ اگر یرا پڑھتے ہیں تو یہ یعلمو کے معنی میں ہوگا، اور معنی یہ ہوگا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، انہو کذب، کہ یہ جھوٹ ہے، یعنی اس کا جھوٹ ہونا اس کو معلوم ہے، اس کا جھوٹ ہونا اس کو معلوم ہے کہ یہ جو میں بیان کرنے والا ہوں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے، آپ نے ایسا نہیں کہا ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ ایک معنی ہوا یرا کی صورت میں، یعلمو کے معنی میں ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے اسے یورا بھی مجہول کے صیغے کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اور اس کو امام نووی یا اور کئی لوگوں نے اسے جو ہے صحیح اور درست قرار دیا ہے، مطلب یہ بھی ایک اس میں روایت ہے، اور اس طرح سے بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور یورا اگر ہم پڑھیں گے تو یہ یظنو کے معنی میں ہوگا، یعنی وہ گمان کرتا ہے، یعنی اسے یقین نہیں ہے لیکن وہ گمان کرتا ہے، انہو کذب، کہ وہ جھوٹ ہے۔ اور گمان کسے کہتے ہیں؟ ظن کسے کہتے ہیں؟ یعنی دو پہلو ہیں کسی شے کے بارے میں، تو اب اس میں وہ پہلو وہ اختیار کرتا ہے جو زیادہ ظاہر ہے، تو اسے گمان کہیں گے۔ اسے کیا کہیں گے؟ گمان یا ظن غالب۔ کبھی کبھی ظن جو ہے یہ علم کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن جب یہ علم اور ظن یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو ظن کا معنی اور مفہوم یہی ہوتا ہے، یعنی دو چیزیں ہیں، ان دو چیزوں میں سے کوئی ایسی چیز اختیار کی جائے جس کے تعلق سے یہ خیال اس کا ہے اور یہ گمان اس کا ہے کہ یہ زیادہ ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر دونوں چیزیں برابر ہیں تو یہ شک ہو گیا، اگر دونوں چیزیں برابر ہیں، نہ یہ پہلو غالب ہے اور نہ ہی یہ پہلو غالب ہے، تو یہ ہو گیا شک، اور یہ ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شک۔ تو یہاں معاملہ یہ ہوا کہ وہ ہوا یورا انہو کذب، یعنی یورا اگر اس کو پڑھتے ہیں مجہول کا صیغہ تو ایسی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ وہ یہ گمان کرتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یعنی اس کا گمان یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ روایت کرتا ہے فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ، تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ کاذبین بھی دو طرح سے پڑھا گیا ہے، ایک تو کاذبین یعنی تثنیہ کے صیغے کے ساتھ، اور ایسی صورت میں معنی اور مفہوم اس کا یہی، یعنی وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ آئی بات میں؟ اور دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے کا مطلب کیا؟ ایک تو وہ جھوٹا جو حدیث گڑھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس نے منسوب کی ہے یہ بات اول وہلہ میں، اول مرتبہ میں، یعنی جس نے یہ روایت بیان کی ہے پہلے تو ایک تو وہ جھوٹا ہوا، اور دوسرا یہ جھوٹا جو بیان کر رہا ہے۔ اور یہاں احد الکاذبین کہنے کا مطلب یہ ہے، یعنی جس طرح سے وہ واضح حدیث گڑھنے والا، حدیث بنانے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح سے گناہ گار ہے، ایسے ہی اس حدیث کو بیان کرنے والا بھی گناہ گار ہے۔ آئی بات میں؟ یعنی جس طرح سے اس نے گناہ کا کام کیا ہے حدیث کو گڑھ کر،
ایسے ہی یہ آدمی بھی گناہگار ہے جو بیان کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ آئی بات میں؟ تو یہ تثنیہ کی صورت میں معنی اور مفہوم ہوا، یعنی ایک تو گڑھنے والا اور دوسرا یہ بیان کرنے والا، تو دونوں یہ ایک جھوٹے ہیں، اور جو بیان کر رہا ہے تو دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا یہ ہو گیا، اور جس طرح سے اس کا گناہ ہے ایسے ہی اس کا بھی گناہ ہے، جس طرح سے وہ جہنمی ہے جیسا کہ اس سے پہلے باب میں اس بات کی وضاحت گزری، ایسے ہی یہ آدمی بھی جہنمی ہے۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے کاذبین پڑھنے کی صورت میں ایک بات اس کے تعلق سے یہ بھی کہی گئی ہے کہ کاذبین سے مراد یہاں اصل میں دو دعوے داران نبوت ہیں، اور وہ اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب، یہ دو نبوت کے جھوٹے دعوے دار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیے تھے، تو وہ یہاں مراد ہیں۔ اور مطلب کیا ہوگا؟ یعنی وہ ان دونوں میں سے ایک ہے، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی حدیث بیان کرنا کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث رسول جو وہ بیان کر رہا ہے یہ حدیث اللہ کی طرف سے وحی ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی ہوتی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے، لہذا اس پر یہ وحی آئی ہے ایک طرح سے، تو یہ کذاب اور جھوٹے لوگوں میں سے ایک ہوا جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں یا نبوت کے دعوے دار ہیں۔ تو یہ بھی ایک معنی اس حدیث کا کیا گیا ہے کہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، یعنی جو ہے اسود عنسی یا اسی طرح سے مسیلمہ کذاب میں سے، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والا یہ ہے۔ اور اسی طرح سے مسند احمد کی ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے ساتھ حدیثوں کے گڑھنے والے کو بھی شمار کیا ہے، یعنی جس طرح سے نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں ایسے ہی حدیثوں کے گڑھنے والے ہیں۔ آئی بات میں؟ تو یہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ احد الکاذبین یعنی مسیلمہ کذاب یا اسود عنسی میں سے ایک ہے وہ، یعنی جس طرح سے وہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے ایسے ہی یہ بھی ایک طرح سے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی ہے، جو وحی ہوتی تھی، یہ آپ کی طرف منسوب کر کے اس بات کا دعوے دار ہے کہ یہ وحی الہی ہے اور آپ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ آئی بات میں؟ اور اسی طرح سے کاذبین کو کاذبین بھی پڑھا گیا ہے، جیسا کہ امام نووی یا اسی طرح سے امام قاضی ایاز نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو کاذبین فہو احد الکاذبین، یعنی اس طرح سے پڑھیں گے پھر فہو احد الکاذبین، یعنی وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، یعنی جو جھوٹوں کا گناہ ہوگا وہی گناہ اس کا بھی ہوگا جو حدیث کو بیان کر رہا ہے۔ حالانکہ یہ یعنی پہلے یہ حدیث بیان کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اس نے تو کسی کی بیان کی ہوئی حدیث بیان کی ہے نا، لیکن پھر بھی یہ حدیث گڑھنے والوں ہی میں شمار ہوگا، یعنی جھوٹوں میں ہی یہ شمار ہوگا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب جھوٹی حدیث بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو حدیث منسوب کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بھی حدیث جھوٹی منسوب کی گئی ہے، اس حدیث کو بیان کرنا یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اور جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث گڑھتا ہے، جو گناہ اس شخص کا ہوگا وہی گناہ اس شخص کا بھی ہوگا جو اس حدیث کو بیان کر رہا ہے، یعنی جس نے یہ حدیث بیان کی ہے اس کا بھی وہی گناہ ہوگا جو
حدیث گڑھنے والا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب اس کو یہ بات معلوم ہو کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یا اسی طرح سے اسے گمان ہے کہ یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے، پھر بھی اس کو بیان کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جسے معلوم نہیں ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، اور کتابوں میں اس نے دیکھی، تحقیق اس کی نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے یا جھوٹ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا یہ حکم نہیں ہوگا، یعنی یہ واضعین میں سے نہیں ہوگا، یا اسی طرح سے واضعین کا جو گناہ ہے، حدیثوں کے گڑھنے والوں کا جو گناہ ہے، وہ گناہ اس کا نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک طرح سے اس گناہ سے پاک ہوگا، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے وہ حدیث۔ اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ جانتا ہے یا اسے گمان ہے، پھر بھی وہ حدیث بیان کر رہا ہے، تو یہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث مؤلف نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرمائی۔ اس معنی اور مفہوم کی اور بھی مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے احادیث اس باب میں مؤلف نے بیان کی ہیں، جن کا معنی اور مفہوم تقریباً یہی ہے، یعنی اسی معنی اور مفہوم کی ہے۔ چنانچہ اگلی حدیث مؤلف بیان فرماتے ہیں، قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا وقیع وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبۃ عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حدث عنی حدیثا فهو یرى انه کذب فهو احد الکاذبین۔ تو یہاں بھی وہی معنی ہے، یہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی اور وہ گمان کرتا ہے کہ وہ جھوٹ ہے، تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی اسی معنی اور مفہوم کی حدیث ہے جو اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گزری۔ اسی طرح سے تیسری حدیث ہے اس باب کی، کہتے ہیں مؤلف قال حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا محمد بن فضیل عن الاعمش عن الحکم عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن علی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من روى عنی حدیثا وهو یرى انه کذب فهو احد الکاذبین۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من روا، جس نے روایت کی، عنی، مجھ سے۔ تو یہاں فرق ہے تھوڑا سا، پہلی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدثہ کے الفاظ ہیں، اور یہاں روا کے الفاظ ہیں، روا عنی، یعنی جس نے مجھ سے روایت کیا، یعنی مجھ سے اس نے سنا نہیں ہے اور پھر بھی وہ روایت کر رہا ہے، اور یہ روایت کیا مطلب میری طرف سے روایت کیا، آئی بات میں، یعنی یہ خود گڑھنے والا نہیں ہے لیکن دوسرے لوگوں نے اسے گڑھا ہے، جھوٹ منسوب کیا ہے، اب یہ بھی اس کو روایت کر رہا ہے میری طرف سے، میری جانب سے۔ ٹھیک ہے، حدیثاً حدیث وہو یرا، اور وہ گمان کرتا ہے، انہو کذب، کہ وہ جھوٹ ہے، فہو احد الکاذبین، تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ تو یہ حدیث بھی اسی معنی اور مفہوم کی جو اس سے پہلے گزری۔ آگے کہتے ہیں قال حدثنا محمد بن عبد اللہ قال انبأنا الحسن بن موسیٰ الاشیب عن شعبۃ مثل حدیث سمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حدیث سے مشابہ حدیث بیان فرمائی، کہتے ہیں ہم سے بیان کیا محمد بن عبداللہ نے، اور انہوں نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی حسن بن موسیٰ نے،
حسن بن موسیٰ الاشیب نے، اور اشیب یہ روایت کرتے ہیں شعبہ سے، اور پھر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کی طرح سے جو حدیث ہے اسی کو روایت کیا۔ اسی طرح سے اس باب کی آخری حدیث ہے، کہتے ہیں مؤلف قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع عن سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن میمون بن ابی شبیب عن المغیرۃ بن شعبہ قال رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حدث عنی بحدیث وهو یرى انہ کذب فهو احد الکاذبین۔ تو یہ حدیث حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مؤلف نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ کہتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حدث عنی بحدیث، جس شخص نے حدیث بیان کی عنی مجھ سے، بحدیث حدیث، یعنی جس شخص نے کوئی حدیث مجھ سے روایت کی، یعنی میری طرف سے روایت کی، اور دونوں معنی اور مفہوم، یعنی یا تو وہ گڑھنے والا ہے یا اسی طرح سے گڑھی ہوئی حدیث کو آگے فارورڈ کرنے والا ہے، آگے لوگوں کو بیان کرنے والا ہے، تو دونوں ہی معنی ان تمام احادیث میں لیے جا سکتے ہیں۔ اور اسی دوسرے معنی کے یعنی فارورڈ کرنے کے اعتبار سے یہاں مؤلف نے یہ باب ایک طرح سے قائم کیا ہے، لیکن اس میں یہ چیز قدر زائد کے طور پر ہے کہ وہ جانتا بھی ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، گڑھی ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت صحیح اور درست نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جس شخص نے میری طرف سے یا مجھ سے کوئی حدیث بیان کی وہو یرا، اور وہ جانتا ہے انہ کذب کہ وہ جھوٹ ہے، یعنی وہ گڑھی ہوئی حدیث ہے، فہو احد الکاذبین، تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہوگا یا جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ تو ان تمام احادیث کا خلاصہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا کبیرہ گناہ ہے یا اسے بیان کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کی حرکت جان بوجھ کر رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا، اور ایسا شخص جہنمی ہے جو جان بوجھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث گڑھتا ہے یا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگوں کے سامنے احادیث بیان کر رہا ہے۔ آئی بات میں؟ اور محدثین کے یہاں ایسا آدمی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ مانتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احادیث منسوب کر کے بیان کرتا ہو، ایسے شخص کی روایت بدترین قسم کی، ضعف کے اعتبار سے بدترین قسم کی حدیث ہوتی ہے، یعنی سب سے گھٹیا قسم کی حدیث اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ یہی جو جھوٹے کی ہوتی ہے، جو جھوٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھتا ہے۔ ایسی حدیث کو محدثین موضوع کہتے ہیں، گڑھی ہوئی، من گڑنت بنائی ہوئی حدیث کہتے ہیں۔ آئی بات میں؟ اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث گڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب حدیث سے منسوب کرتا ہے، وہ آدمی محدثین کے ہاں قطعاً معتبر نہیں، اگر توبہ بھی کر لے تب بھی اس کی روایات کو وہ قبول نہیں کرتے ہیں۔ آئی بات میں؟ تو یہ محدثین کے اتنے سخت اصول ہیں احادیث کو قبول کرنے سے متعلق، اور یہی وجہ ہے کہ آج انہی محدثین کے ذریعے سے احادیث آج ہمارے سامنے صاف و شفاف صورت میں آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جو ضعیف احادیث ہیں وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، اور اسی طرح سے صحیح جو روایات ہیں وہ بھی آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ بڑی خدمت ہے محدثین کی۔ آئی بات میں؟ ہاں، تو یہ باب آج ہم نے پڑھا، اس باب کی
یہ تمام احادیث آج کے درس میں ہم نے پڑھی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔